اور ٹینکر آپریٹر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اربوں روپے کا پانی شہریوں نے خرید لیا اس 10 دن کے اندر۔ شہر آج 10ویں دن بھی جو ہے وہ پانی کے بدترین بحران کا شکار ہے۔ دریائے سندھ کا پانی روکنے کی کوشش بھی کی نہ تو ایسے نتائج آئیں گے جو نسلوں تک مہیت ہوں۔ پاک فوج نے بھارت کو واضح طور پر بتا دی ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ کہ پاکستان بھارت میں سیز فائر تو ہو گیا، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی والا مسئلہ ابھی مطلب انڈیا نے کہا جی ہماری سسپینشن ہی ہے اس کی۔ پہلے دھمکی دی گئی کہ اگر پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا، وار ہوگا، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کہنے کے بعد اب پتا چل رہا ہے کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر بھارت سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں جو پانی مل رہا ہے اس کو وہ جو ہے وہ ہمیں نہیں جاتے، یا اس میں ٹریٹی کے تحت جو میکنزم ہے جو کہ سیف گارڈ ورلڈ بینک نے ہمیں دیے ہیں، اگر وہ انڈیا اڈاپٹ نہیں کرتا تو ہمیں تو یہ میٹیریل ڈیمیج کا جو ہے یہ خدشہ ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت اور افغانستان کی اعلیٰ ترین قیادت کے درمیان خفیہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ملا ہیبت اللہ کے قریبی ساتھی اور نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے پاک بھارت جنگ کے دوران خفیہ طور پر بھارت کا دورہ کیا۔ حسن صاحب، یہ برادر اسلامی ملک کے نائب وزیر داخلہ این جنگ کے وقت ہمارے دشمن ملک میں کیا کر رہا تھا؟ جو کہ بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے افغانستان کی، ان کے بارے میں ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ انڈیا میں موجود ہیں۔ ہی از ناٹ ویری پرو پاکستان، وہ ایران کے بڑے قریب رہے ہیں اور انڈیا کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس کو کیسے دیکھا جائے جنرل صاحب؟ تو کیا یہ ہے ٹریڈیشنل فرینڈشپ انڈیا اور افغانستان کی، اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے؟ سے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ دوستوں آج کا ویڈیو کافی شاندار ہونے والا ہے، اس لیے بنا اسکپ کیے پورا ویڈیو دیکھنا۔ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ بار آئے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن آن کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک لیٹسٹ نیوز آسان سے مل جائے۔ ہم بات کرتے ہیں پہلگام حملے کے بعد بھارت نے 3 اسٹرائک کی تھی، ڈیجیٹل اور واٹر اسٹرائک۔ دوستوں بھارت نے یہ واٹر اسٹرائک کی تب سے پاکستان میں ایسے حالات ہو چکے ہیں، پہلے آٹے کے لیے لائن لگتی تھی، اب پانی کے لیے بھی اتنی بڑی بڑی لائن لگنے لگ گئی ہے۔ اور دوستوں عام آدمی کا تو اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ تو دوستوں ان پاکستانیوں کی دیکھتے ہیں ان کی طرح۔ ہماری خبر کے مطابق جنگ کے دوران افغانستان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے خفیہ طور پر بھارت کا دورہ کیا۔ حسن صاحب، یہ برادر اسلامی ملک کے نائب وزیر داخلہ این جنگ کے وقت ہمارے دشمن ملک میں کیا کر رہا تھا؟ جو کچھ بھی کر رہا تھا، جھک مار رہا تھا، کوئی لانتی کردار ہی ادا کر رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے، برادر۔ او بھائی، میرا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، میں آپ کا برادر ہو سکتا ہوں، اور آپ سگے بھائیوں نے وہ سنا نہیں ہے، برادران یوسف، میں نے بنائے یہ محاورے، فضول بات۔ مجھے آج رہ رہ کے آپ کے سوال پہ مجھے یکدم یاد آیا ہے یہ نواز شریف۔ ایک زمانہ تھا، آپ کو تو ہوش نہیں ہوگی، پنگوڑے میں ہو گئے اس وقت، لوگوں سے پوچھ لینا، پاکستان کے اخباروں پہ عوام کا پیسہ خرچ کر کے اشتہار پتہ کیا چھپا کرتے تھے؟ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، لے کابل ہوں۔ یہ پنجاب کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک کیمپین چلائی تھی۔ یہ صرف ملک سنوارو، قرض اتارو وغیرہ جیسے ڈرامے نہیں، سیریز آف ڈراماز۔ انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ ہم نے 30 لاکھ، اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا۔ مجھے تو اس ملک کے بڑوں کی سمجھ نہیں آئی آج تک، اپنے بچے سامنے نہیں جانتے۔ برادر، 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کا بوجھ پچھلے 40 سال سے اٹھائے پھر رہے ہیں یہ، اور یہ جو آپ نے مجھے بتایا نا کہ ان کا نائب وزیر داخلہ ہمارے جرائم کی سزا ہے۔ برادر، آئندہ ہوش کریں اور محتاط رہیں۔ برادر برودر جو ثابت کرے وہی برادر ہوتا ہے، یہ کہاں سے برادر؟ کبھی تاریخ ہی پڑھ لو یار۔ بھارت افغانستان گٹھ جوڑ کس کے خلاف؟ ہمیں جوائن کیا ہے ثانیہ اللہ ٹیپو صاحب نے، صحافی ہیں۔ میں ہمارے کولیگ ہیں زیغم خان صاحب، ان کا ایک ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، اس میں دریا کو کوزے میں مو دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1948 سے لے کے افغانستان نے آج تک پاکستان کے ہمیشہ خلاف کام کیا ہے۔ پھر انہوں نے 1961 میں سردار داؤد کے کارنامے بیان کیے ہیں، اس کے بعد 1963 میں سردار داؤد، پھر 1973 میں سردار داؤد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی دونوں جنگوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو جگہ دینے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد این ڈی ایس نے جو کچھ کیا، را کے ساتھ مل کے جو کچھ پاکستان کے خلاف کیا، اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر جو شورش چل رہی ہے، جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی اور ٹی ٹی پی کے تحت، اس کا ذکر کیا ہے۔
اور اس کے لیکن آخر میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ سب کے باوجود ہم اسلام کے اوپر بیسڈ ہیں, ایک مذہب پہ بیسڈ ہیں, ان کو ری بلڈ کرنا چاہیے. تعصب نہیں ہونا چاہیے نسل پرستی کی بنیاد پہ کہ تو پختون تو میں پنجابی, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بہتر میچور لوگوں کی طرح پالیٹکس کرنی چاہیے, اور عجیب و غریب قسم کے جو نیریٹو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اس سے نکلنا چاہیے. دنیا آگے بڑھ گئی, ہم وہی ہیں. احسان اللہ ٹیپو صاحب, آپ نے دیکھا جو ملا ہیبت اللہ کے بہت قریب سمجھے جانے والے, وہ سپریم لیڈر ہے ملا ہیبت اللہ, ابراہیم صدر نائب وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ وزیر داخلہ وہ انڈیا کا خفیہ دورہ کیا پاک بھارت جنگ کے دوران. پھر وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کے متقی ملا متقی کی بات ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ, جس پہ جے شنکر نے ایک بڑا لمبا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا گڈ کنورسیشن ود ایکٹنگ افغان فارن منسٹر, اور پھر کہا ڈیپلی اپریشیٹ پہلگام میں جو دہشت گرد کاروائی ہوئی ہے اس کی مذمت کی ہے طالبان نے. بڑی اچھی بات ہے. ٹی ٹی پی کی کبھی نہیں کی انہوں نے, پاکستان کی مسجدوں پہ حملے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کی, وہاں پہ کی ہے. انڈیا افغانستان افغان حکام کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کو کیا سمجھانا چاہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ایک سینئر بیوروکریٹک آفیشل افغانستان گئے تھے. جی, آنند پرکاش. ہاں جی, اپریل. انڈیا دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے تعلقات پاکستان سے خراب ہیں. ظاہر ہے وہ اپنا گھسنا چاہتا ہے بیچ میں. امریکہ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خراب ہے, ہم گھسیں بیچ میں, تو اپنے سٹیکس بڑھائیں. بیکاز افغانستان کے اندر سٹیکس بڑھانا بہت ضروری ہے کہ وہیں سے سپورٹ ملتی ہے ٹو ٹی ٹی پی اینڈ ٹو بی ایل اے, تو زیادہ بھی ہینڈز آن ہوں گے وہاں. سو دے آر ویری کین کہ یہ اسپیس ملی ہے آف بریک ڈاؤن آف ریلیشن شپ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, تو وی لیٹس گیٹ ان. لیکن یہ ماضی کی پالیسی سے, انڈیا کی ماضی کی پالیسی سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا یہ رابطہ طالبان حکومت کے ساتھ؟ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن آپ پاکستان کی دشمنی میں آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں جن کے اوپر پہلے آپ ٹیررزم کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایران بھی ہے, سارے ہیں وہاں, ریکگنائز نہیں کیا. مگر تجارت بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں. کراچی میں مہنگا پانی بیچنے والے ہائیڈرنٹ اور ٹینکر آپریٹر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اربوں روپے کا پانی شہریوں نے خرید لیا اس 10 دن کے اندر. سو گائس, آپ کو میرا ریئیکشن ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, بیل آئیکن آن کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک لیٹسٹ نیوز آسان سے مل جائے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ ہمارے اور بھی بھائی بہن اس نیوز کو دیکھ کر جانکاری حاصل لے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بھارت کی ڈیجیٹل ووٹر اسٹرائک کے بعد پاکستان کے کیسے حالات ہو چکے ہیں. دوستوں, پاکستان کے عام آدمی بھی اب رات کو بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی میسائل آئی جائے گی. دوستوں, بھارت نے 19 تاریخ تک یہ سیز فائر کیا تھا. اب اس کے بعد بھارت کیا کرنے والا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت اب رکنے والا نہیں ہے اور اب معاف نہیں کرنے والا ہے اس آتنکوادی پاکستان دیش کو. تو دوستوں, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے پرتی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے. کمنٹ باکس میں جے श्री राम लिखना بھولتے ہیں.